السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خسوف قمر یعنی چاند گرہن۔ زمین اور چاند دونوں تاریک کرے ہیں، یہ دونوں سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ زمین سورج کے گرد اپنے مدار پر گھومتی ہے اور چاند زمین کے گرد اپنے مدار پر گھومتی ہے۔ خسوف قمر یعنی چاند گرہن حالت استقبال میں واقع ہوتا ہے۔ حالت استقبال قمری ماہ کی 13ویں، 14ویں یا 15ویں تاریخوں میں ممکن ہے۔ استقبال کا مطلب یہ ہے کہ زمین چاند اور سورج کے مابین واقع ہو جائے۔ استقبال کی حالت میں ہمیں مغرب کے وقت چاند مشرق سے طلوع ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ بس یہی حالت استقبال جب عقدتین یعنی عقدۂ رأس و ذنب میں یا ان کے قریب واقع ہو جاتی ہے تو اس صورت میں زمین اور چاند اور سورج چونکہ ایک خط مستقیم پر واقع ہوتے ہیں اور زمین درمیان میں ہوتی ہے، لہٰذا زمین شمس و قمر کے مابین حائل ہو جاتی ہے اور چاند زمین کے طویل مخروطی سایہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے چاند روشنی سے محروم ہو کر تاریک ہو جاتا ہے، کیونکہ چاند ذاتی روشنی تو نہیں رکھتا اور آفتاب کی روشنی زمین کے حائل ہونے کی وجہ سے چاند تک نہیں پہنچ پاتی، اس لیے چاند تاریک ہو جاتا ہے۔ یہ خسوف قمر ہے۔ اگر چاند کا سارا جرم زمین کے سائے میں داخل ہوا تو یہ خسوف کلی ہے، کیونکہ چاند کا سارا جسم روشنی سے خالی ہو جاتا ہے، اور اگر چاند کا کچھ حصہ زمین کے سائے میں داخل ہو جائے اور کچھ حصہ سائے سے باہر ہو تو یہ خسوف جزئی ہے۔ خسوف جزئی کی صورت میں چاند کا کچھ حصہ تاریک ہوتا ہے، کچھ حصہ روشن۔ گرہن ہر ماہ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ اس لیے کہ زمین سورج کے ارد گرد ایک بیضوی مدار میں حرکت کرتی ہے اور چاند زمین کے گرد بھی ایک بیضوی مدار میں حرکت کرتا ہے۔ اگر یہ دونوں مدار ایک ہی سیدھ میں ہوتے تو ہر محاق کے وقت سورج گرہن ہوتا، یعنی برت اب مون کے وقت ضرور سورج گرہن ہوتا، اور ہر بدر یعنی حالت استقبال میں چاند گرہن ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ چاند کا مدار زمین کے مدار کے ساتھ 5.5 درجہ کا زاویہ بناتا ہے۔ عموماً محاق کے وقت چاند زمین اور سورج کے بالکل درمیان آ جانے کی بجائے تھوڑا اوپر یا تھوڑا نیچے ہوتا ہے، اس لیے سورج کی روشنی کو نہیں روکتا اور سورج گرہن حالت محاق ہوتا ہے، لیکن پھر بھی سورج گرہن واقع نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہر بدر پر زمین کا سایہ چاند پر نہیں پڑتا اور چاند گرہن نہیں لگتا، اس لیے کہ چاند یا تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے یا تھوڑا نیچے۔ آفتاب اور چاند گرہن کی پیشن گوئی کرنے کے لیے علماء قدیم میں ایک طریقہ رائج تھا جسے سیرویس کہتے ہیں۔ یہ یونانی لفظ ہے، آج تک یہی نام رائج ہے۔ یہ طریقہ علماء بابل نے آج سے تقریباً 4500 سال قبل دریافت کیا تھا اور آج تک اسے حرف آخر کا مقام حاصل ہے۔ زمانہ حال کے سائنسدان بھی خسوف و کسوف معلوم کرنے میں یہی طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ سیرویس کا قانون یہ ہے کہ آج جس پوزیشن پر چاند سورج ہے اسی پوزیشن پر 6585.32 دن بعد آئیں گے۔ تو اگر بالفرض آج چاند گرہن ہے یا سورج گرہن ہے تو یہی گرہن پھر
6585 دن بعد ہوگی، جو تقریباً 18 سال اور 11.3 دن بنتے ہیں۔ اس مدت کو سیروس کہا جاتا ہے۔ یہ قانون پہلے بھی رائج تھا اور اب بھی ہے۔ اسی سے سورج اور چاند گرہن کی پیشگوئی کی جاتی ہے۔ اس کی چند مثالیں جیسے 19 اگست 1887 کو سورج گرہن ہوا تھا، تو پھر وہی سورج گرہن یعنی اسی پوزیشن والا سورج گرہن پھر 10 ستمبر 1905 کو ہوا، پھر 30 اگست 1923 کو واقع ہوا۔ اسی طرح 29 مئی 1919 کو سورج گرہن ہوا تھا، تو وہی سورج گرہن پھر 8 جون 1937 کو واقع ہوا۔ اسی طرح 17 فروری 1878 کو چاند گرہن ہوا تھا، تو وہی چاند گرہن یعنی اسی پوزیشن والا چاند گرہن پھر 28 فروری 1896 کو واقع ہوا، اور پھر وہی 10 مارچ 1914 کو واقع ہوا۔ واللہ اعلم۔